میں بہت خوش ہوں یہ اس شنگھائی کانفرنس پہ ہماری عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے. ہم پہ جو لیبل لگے ہوئے تو اس میں کمی آئی ہے. اللہ کرے ہم برکس کے ممبر بن جائیں, لیکن جہاں آپ لیجیٹیمیسی پہنچا رہے ہیں وہاں کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, یہ ہمارے سامنے ایک مسلم لیگی نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ ماروں گا. انہی مولانا صاحب نے فرمایا تھا ایک دن کہ عمران خان غیر آئینی وزیر اعظم ہے, اس عالمی ملک جو پوری دنیا اس کے احکام. ٹھیک ہے, اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو اس کا مطلب پھر آبویسلی آپ تو پھر مکمل پابندی لگائے ان کو, پھر آج کل کیوں لگائی ہوئی. لیکن ارشاد بھٹی صاحب, آپ کے نزدیک کیا تحریک انصاف کا طرز عمل یہ درست ہے اس ایسے موقع پہ جب پاکستان میں اتنی عزت کا معاملہ ہے, انٹرنیشنل کانفرنس چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں این ڈی چوک پہ ہم نے آ کے پروٹیسٹ کرنا ہے 15 تاریخ کو کل. اور دوسرا یہ کہ کیا تحریک انصاف میں کوئی اس بارے میں سین مائنڈ نہیں بتانے والا, یا سب یک جان قلب ہے, یا کوئی دو گروپ ہے کم از کم ایک سمجھا رہا ہو کہ نہیں بھائی وہ باقی باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس موقع پہ یہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. واٹس یور ٹیک سر بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو میں سوال پہ آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ 60% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہ کریں شنگھائی کانفرنس. 60% میں کون کون آتا ہے؟ بیرسٹر گور ہیں, جس میں اسد کیسر ہیں, جس میں علی امین گنڈا پور ہیں, جس میں رؤوف حسن ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی. اور اس کے علاوہ جو حماد اظہر, مراد سعید, شہباز گل, وہ جو جی بی کے ایکس سی ایم ہیں وہ, اور حافظ ایکس سی ایم جی بی کے, تو جو حافظ فرد, یہ وہ لوگ ہیں جو احتجاج کے حق میں ہیں. لیکن اب میں آپ سے 2-3 منٹ لینا چاہوں گا, ذرا میری بات سن لیجئے گا کہ یہ ہے بھائی جان, پاگل پن کا مقابلہ پاگل پن سے. لگتا ہے ملک پر پاگلوں کا راج ہے یا پاگل پن کا راج ہے. پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں, کس موقع پر احتجاج کی کال دی ہے, اور وہ بھی ڈی چوک پر. شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم آئیں گے اور احتجاج کریں گے. پی ٹی آئی نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا کہ ان کو کیا ملا سول نافرمانی کی کال دے کر ماضی میں, اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر کے, تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر, کے پی پنجاب کی اپنی حکومتیں ختم کر کے, میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک فوج سے لڑ کر ملک ٹکڑے ہو جائے گا, فوج ٹوٹ جائے گی, ایٹمی صلاحیت کمپرومائز ہو جائے گی جیسے بیانوں سے کیا ملا. عثمان بزدار پر معاملے پر فوج سے لڑ کر, ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر جھگڑ کر, فلاں آرمی چیف لگے فلاں نہ لگے, یہ کوشش کر کے آئی ایم ایف قرضہ نہ دے, مسلسل جلسے جلوس, مسلسل احتجاج اور مسلسل سڑکوں پر رہنے سے کیا ملا پاکستان تحریک انصاف کو, حماد اظہر صاحب کو. سوچنا چاہیے کہ آپ کی دن بدن سیاسی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے, دن بدن عمران خان کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں, دن بدن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹریپ میں آ گئی ہے, رانگ نمبر اور بروٹس خود کش حملہ کر رہے ہیں, یا یہ عمل کا رد عمل ہے. دوسری طرف آ جائیں اس حکومت پر, یہ حکومت بھی لگتا ہے کہ پاگل پن کی اعلیٰ معراج پہ اب فرما رہے ہیں. ہم میرے دوست اور میرے لیے بڑے معزز ہیں, کہاں ہیں پی ٹی آئی والے, آ جائیں پھر. یہ رد عمل ہے حکومت کا. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, وہ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نکلتی کیوں نہیں ہے, یا کون ہے جو نکلتے ہیں اور کون ہے جو نہیں نکلتے, کون ہے جو ٹی وی سکرینوں پر نظر آتے ہیں اور کون ہے جو ٹی وی سکرینوں پر نظر نہیں آتے. کیوں پابندی لگائی ہے بھائی آپ نے؟ یہ جو آپ نے جعلی قسم کا تھریٹ الرٹ جاری کر کے پوری اڈیالہ جیل پر پابندی لگائی, مطلب عمران خان پر کی وجہ سے پوری اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے علیمہ خان اور عظمہ خان پر بارودی مواد ڈال کر ان پر دہشت گردی کے پرچے دے کے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اڑانا چاہتی تھی, انہوں نے اڈیالہ جیل کے بجائے جیلم جیل بھیجوا دیا. اور اب یہ بھی حکومت کیا کرے, حکومت کیا کرے اس وقت آپ کے خیال میں؟ قیدیوں کی میری بات سن لیجئے کامران بھائی, بات سن لیجئے. تو ہم یہ بھی ان کی بات مان لیں کہ اڈیالہ جیل میں اب 2 خواتین کی جگہ نہیں تھی, اس لیے آپ نے جیلم جیل بھیج دیا. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے ورزش کی سہولت لے لی گئی ہے, وہ واک نہیں کر سکتے, ان کا کھانا پکانے والا مشقتی تبدیل کر دیا گیا ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان سے مس بیہیو کیا گیا ہے, تو سیاست دانوں کو نہ ملنے دیں, وکلا کو نہ ملنے دیں, خاندان والوں کو نہ ملنے دیں, ڈاکٹر کو بھجوا دیں. یار اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں, یہ حکومتیں اور ریاستوں کے دل ہوتے ہیں. یہ آپ نے تو ضد اور آڈا لگائے ہوئے, اتنی بڑی ضد, اتنا بڑا غصہ, اتنا بڑا انتقام.
یعنی آپ مان لیا کہ آپ نے ایک بیانیہ بنایا کہ وہ انتشاری ٹولہ ہے، وہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ اعلیٰ کار ہیں، وہ ان پر آرٹیکل 6 لگاؤ، بغاوت کا لگاؤ، پابندی لگاؤ، لیکن خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو۔ اور جیل کے قوانین، ابھی میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے نواز شریف صاحب کو جیل کے قوانین کے مطابق سب کچھ مل رہا تھا۔ یہ جو عمران خان کہہ رہا تھا میں اے سی اتاروں گا، تو مطلب اے سی لگے ہوئے تھے نا، تو اور قیدیوں کو اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے 3 میڈیکل رپورٹیں بنی، 3 ہسپتالوں میں پھرے، اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ڈاکٹر ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے سر، وی آئی پی میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب بات یہ ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ، کیا نواز شریف صاحب اور کیا زرداری صاحب اور کیا عمران خان، یہ سارے وی آئی پی پریزنرز ہیں، یہ صرف ایک کو نہیں آپ کہہ، اچھا کر لیں کمپلیٹ کر لیں سر، جلدی کر لیں جی، یہ تینوں ایک جیسے ہی ہیں۔ یعنی آپ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کسی اور قیدی کے لیے کوئی وزیر صحت پنجاب روز کانفرنس سے کرتا تھا کہ آج ان کو انجائنا کا دورہ ہوا، آج نہیں؟ کسی اور مجرم کو 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوایا، کسی اور مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر شہباز شریف کی گارنٹی پر لندن بھجوایا۔ اب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ تو ہو گیا جو ہو گیا۔ آصف علی، میرا پوائنٹ یہ ہے خدا کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برا کر رہے ہیں، پہلا تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر غیر مشروط طور پر یہ احتجاجی کال واپس لے لے اور اس شنگھائی کانفرنس کے باہر کال کرے، اور اگر وہ نہیں لیتی تو اس حکومت کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، آپ کو دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس کا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، پوائنٹ آ گیا۔ لیکن بھٹی صاحب کل اگر یہ پروٹیسٹ ٹریگر ہو جاتا ہے تو کیا مناظر ہوں گے ڈی چوک پہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آ پائے گی وہاں پر اس اسٹرینتھ کے ساتھ، اور علی امین گڈھا پور بھی آئیں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے ڈی چوک پہ؟ اب اس بات کو چھوڑ دے آنا چاہیے کہ نہیں، لیکن آپ کو اگر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو وہی کہ نہ آئیں، مہربانی کریں 2 دن انتظار کر لیں، اور دوسری بات کہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نکلے گا، کوئی آنسو گیس ہوگی، پولیس سے آمنا سامنا ہوگا تو بدمزگی ہوگی۔ لیکن کامران بھائی ابھی 2-3-4 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ احتجاج کیوں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، میں تو اس کے یہ جو اس موقع پہ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ ہوں، لیکن یہ بھی اس حکومت کی دین ہے۔ یہ جو حکومت ہے نا اوپر ہمارے اب فارم 47 کی حکومت ہم پہ مسلط ہے، اس حکومت کی دین ہے یہ بھی احتجاج کہ 15 مہینوں میں 2 جلسوں کی اجازت دی، اور وہ بھی 2 جلسے جن جگہوں پہ کیے ہیں وہاں مسلم لیگ مجھے جلسہ کر کے دکھا دے، اور جن شرائط کے ساتھ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے وہ شرائط کبھی پوری زندگی میں مسلم لیگ نون نے ان شرائط پہ جلسہ کیا ہو۔ پھر اگلے جلسوں کے NOC منسوخ کر دیے گئے اور انہوں نے وہ احتجاج پہ نکل پڑے۔ تو الحمدللہ یہاں بھی حکومت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ابھی ایک سیریز آف بتائی گئی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے پھر پابندی لگا دیں، ختم کر دیں، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، ہاں پابندی لگا دیں، ختم کر دیں۔ لیکن بھٹی صاحب کو لگتا نہیں کہ چائنا کے پرائم منسٹر جس طرح شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں، رشیا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کی لیجیٹیمیسی بڑھی ہے، اور اس سے شاید تحریک انصاف چاہ نہیں رہی کہ ساری پاپولیرٹی اور سارا فوکس جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اوپر ہو، تو وہ سٹیل کرنے کے لیے بھی شاید یہ کام کر رہے ہیں یہ احتجاج والا۔ شہباز شریف کو لیجیٹیمیسی نہیں ملی انٹرنیشنلی جیسا لوگ آئے ہیں اس کانفرنس میں، یا نہیں ملی؟ نہیں، میں بہت خوش ہوں یہ اس شنگھائی کانفرنس پہ ہماری عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے، ہم پہ جو لیبل لگے ہوئے تو اس میں کمی آئی ہے، اللہ کرے ہم برکس کے ممبر بن جائیں، لیکن جہاں آپ لیجیٹیمیسی پہنچا رہے ہیں وہاں کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہ ہمارے سامنے ایک مسلم لیگی نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ ماروں گا۔ انہی مولانا صاحب نے فرمایا تھا ایک دن کہ عمران خان غیر آئینی وزیر اعظم ہے، اس عالمی ملک جو پوری دنیا اس کے احکامات نہ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اور انہی بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے تو فرمایا تھا۔ آپ کو